اور اب ہم بات کریں گے احمد پور شرکیہ کے ایک اسپتال کے عملے کی جس نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ حق مہر کی رقم معاف کرنے پر مبینہ طور پر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور جب اس عورت کی ماں اپنی بیٹی کے قتل کا مقدمہ لے کر تھانے پہنچی تو پولیس والوں نے کہہ دیا جی پہلے آپ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں تو پھر مقدمہ درج کریں گے۔ وہ پوسٹ مارٹم کے لیے پھر رورل ہیلتھ سینٹر بھی وہ گئی، اور اس کے بعد وہاں جو اسپتال کے انتظامیہ تھے انہوں نے اس عورت کو پوچھا ہی نہیں۔ RHC شریف اسپتال پہنچی وہ خاتون، لیکن انتظامیہ نے داد رسی نہ کی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے احاطے میں کئی گھنٹوں تک پڑی رہی اور غم سے نڈھال ماں تھک ہار کر زمین پر لیٹ گئی۔ ایئر وائی نیوز پہ جب خبر چلی تو اعلیٰ حکام نے واقعے کا نوٹس لیا۔ اسی حوالے سے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب یہ کیا معاملہ ہے، کیا اطلاعات پہنچی ہیں آپ تک؟ دیکھیے شفاعت، یہ افسوسناک واقعہ ہے جو بنیادی طور پر انسانیت کی سوزی کا ماتم کر رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے نام، جو مقتولہ نصرت ہے، اس کے نام نکاح کے وقت جو ہے ایک دکان اور ایک مکان جو ہے بطور حق مہر کے شرائط میں شامل کروایا تھا، اور 5 ماہ سے قبل ان کی شادی ہوئی نصرت اور اجمل کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کی گھریلو ناچار کی بھی شروع ہوئی۔ تو معاملہ فہمی یہاں پہنچی کہ اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اجمل کا اصرار تھا کہ وہ حق مہر جو ہے ادا نہیں کرے گا جو دکان اور مکان ہے۔ اسی تلخ کلامی نے پھر نوعیت یہ اختیار کی کہ اجمل نے جو ہے اپنی بیوی نصرت کو بہیمانہ انداز سے قتل کر دیا۔ اب قتل کے بعد ایک معاملہ ہے کہ آپ جا کر لیگل پروسیکیوشن کی طرف جاتے ہیں، تو جیسے انٹرو میں مدیحہ نے بتایا کہ پہلے پولیس اور پھر جب رورل ہیلتھ سینٹر پہنچی ہیں تو وہاں جو انسانیت کا ایک رویوں کا جو ماتم شروع ہوا وہ اس بنیاد پر شروع ہوا کہ نصرت کی لاش اسٹریچر پہ کئی گھنٹے تک کھلے آسمان تلے رورل ہیلتھ سینٹر اس شریف کے باہر پڑی رہی، اور انتہائی غم سے نڈھال ماں یقینی طور پہ آپ اور ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا مناظر نہیں دیکھ کیفیت سکتے تھے ہوگی۔ کہ ایک تو اس عورت بیٹی جو ہے اس کو اس کے میاں نے قتل کر دیا، اس کے بعد اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے اور کوئی داد رسی نہیں کر رہا، وہ بیچاری رات بہت سڑک پہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی لاش کے ساتھ ہی سو گئی۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیوں ایکشن نہیں لے گیا، اور کیوں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک میڈیا کسی بات کو ہائی لائٹ نہیں کرے گی تو انتظامیہ ایکشن میں نہیں آئے گی؟ مدیحہ، یقینی طور پہ یہ المیہ سے تعبیر کیا جائے اس بات کو کہ ورنہ عمومی طور پہ جو پرنسپل سیٹنگز ہے جو قانون کہتا ہے وہ ایک ہے کہ جیسے لاش جو ہے پولیس کے ڈاکٹ کے ساتھ پہنچے گی وداؤٹ ویسٹنگ آف اینی ٹائم، جو کنسرن ڈیوٹی پہ موجود میڈیکل آفیسر اور جو پوسٹ مارٹم کا عملہ ہے فوری طور پر اس باڈی کو ٹیک آن کر کے اس کا لیگل پروسیس شروع کرے گا۔ کئی گھنٹے تک کھلے آسمان تلے پڑی رہنے کے بعد، اور جو المیہ ہے کہ ڈاکٹرز آتے رہے جاتے رہے، کسی نے ڈیڈ باڈی کو نہیں چھوا، کسی نے اس کی لیگل پروسیکیوشن کی طرف سٹیپ نہیں اٹھایا، اور یہ ایک بتاتے ہوئے یقینی طور پہ دکھ کے مناظر بیان کرتے ہوئے ایک رکت آمیزی سی طاری ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے، بشر ہے، کوئی جانور نہیں ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسٹریچر میں یہ مناظر جب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب یہ بدقسمت مسرت چیمہ صاحبہ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مسرت صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ دلدوز مناظر ہم اپنی اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، کل بھی یہ اسکرین پہ ہماری چلتی رہے، اور میڈیا پہ جب یہ خبر نشر ہوئی، ARY نیوز کی خبر نشر ہوئی، اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، اتنا وقت کیوں لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت اینڈ مدیحہ بہت شکریہ، لیکن اس طرح کے واقعات ہماری جو معاشرتی بے حسی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہائر اپس ہیں یا جو گورنمنٹ کے جن لوگوں نے نوٹسز لینے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر وقت آپ کا 22 کروڑ کا ملک موجود نہیں ہے، لیکن یہ جن کی ذمہ داری تھی، ابھی جیسے بھائی فرما رہے تھے، بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ قانون کے اندر کیا ہی اچھا ہو کہ چلے قانون کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دے، کوئی بھی اس ملک میں قانون کو تو ماننے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بے حسی، اتنی انسانیت کا اس سے زیادہ تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ماں، اور اس سے زیادہ مطلب میرے خود رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کا والی وارث ہوتا، اب دیکھیں نا کہ اس کا مطلب یہ کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی تھا نہیں، تو وہ اکیلی تھی۔ آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے بحیثیت ایک عورت کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو اتنے آپ غم میں نڈھال ہیں، آپ پولیس اسٹیشن جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے نہیں جی پہلے جا کے اس کو پوسٹ مارٹم کروائیں، پھر آپ جب اسپتال اس کو لے کے جا رہے ہو کوئی آپ کو پوچھ نہیں رہا، تو جو اسپتال کی انتظامیہ نے اتنی غفلت کی ہے کہ اس بوڑھی عورت کو پوچھا تک نہیں ہے، تو کوئی ایکشن لیا گیا ابھی تک؟
جی مدیحہ، بالکل یہ ساری چیزیں بالکل ایکشن لیا گیا ہے. جو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ خاتون اکیلی تھی، بزرگ تھی، ان کی جوان بیٹی کا مرڈر ہو گیا تھا تو پولیس بھی ساتھ آ سکتی تھی اور بالکل. پولیس فورسفلی جا کے امیڈیٹلی جا کے کروا لیتی. لیکن آپ ذرا غور کرو مدیحہ کہ ڈاکٹرز کو سمجھا جاتا ہے مسیحا کہ وہ ہمارے دکھ اور درد کو بانٹیں گے، اور موت سے بڑا دکھ کیا ہے مجھے آپ بتائیں. تو پھر اگر بالکل پولیس کو محافظ سمجھا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو مسیحا سمجھا جاتا ہے، تو محافظ اور مسیحا نے یہ کیا ہے. پھر یہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں جب ان کے خلاف ایکشن لیے جاتے ہیں. ہر گروہ یہ گروہ بندی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ میں انشور کرتی ہوں کہ اب ان کا یہ دکھ، یہ اذیت، یہ کرب جو انہوں نے کاٹا، اس کو تو ہم واپس نہیں ان کی بیٹی تو لا سکتے، اور یہ مصیبت جو انہوں نے کاٹی. لیکن یہ میں بتا دوں گی کہ آگے کبھی کسی ماں اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ اس مسرت طرح کی صاحبہ، چیزیں نہ یہاں ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے وہ ڈاکٹروں کے اور اسپتال کے عملے کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے، لیکن پولیس کے حد تک اگر بات کی جائے تو پولیس میں اگر کسی کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہو بھی تو وہ تبادلوں سے آگے نہیں جاتی. ان پولیس افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے ایک بوڑھی عورت کو جس کی جوان بیٹی کی لاش اس کے ساتھ تھی اس کو پولیس اسٹیشن میں داخلے سے روک دیا اور کہا کہ جائیں پہلے اور پوسٹ مارٹم کروا کے؟ شفاعت، what I'm trying to tell you is کہ یہ دونوں کے خلاف ہوگا ایکشن. کہ بیسیکلی دیکھیں، اور اس میں مجھے اب اس میں ہم قوانین اور ہم چینجز کی طرف جا رہے ہیں. آپ اگر لاہور میں اگر آپ دیکھیں اور پنجاب میں دیکھیں تو فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب پکڑ دھکڑ ان کی بھی شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر آئے روز ہمیں ایک ایس ایچ او کو بیہائنڈ دا بار ڈالنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر آئے دن ایک پولیس آفیسر یا ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ان حرکتوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. بہت ضروری ہے یہ. جی یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر وہ خاتون اکیلی تھیں، اب ذرا اس چیز کو تو چھوڑ دیں کہ اگر آتے ساتھ ان کو انٹرٹین بھی کر لیا جاتا، لیکن وہ کس طرح پہنچی ہوں گی یہ باڈی لے کے، وہ کیسے یہاں تک پہنچی، وہ پولیس اسٹیشن یہ واقعی مطلب سوچ کے نا خود بھی رونگٹے کھڑے ہوتے، اللہ نہ کرے کہ یہ وقت کسی دشمن پہ بھی آئے. مجھے یاسر آپ کوئکلی بتائیے گا، ہم نے پولیس کی بے حسی کی بات کر لی، ہم نے انتظامیہ کی بے حسی کی بات کر لی، وہ جو مقدمہ درج ہونا تھا داماد کے خلاف، وہ اس کے خلاف کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ جی تھانہ میں جو مقامی تھانہ ہے اس شریف کا، اس میں اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. اور اس میں ساتھ ہی ایک ورژن یہ بھی آیا ہے کہ جو اس کے شوہر نے بعد میں خودکشی کا اٹیمپٹ بھی کیا ہے اور وہ اس پر تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ یاسر شیخ مسرت چیمہ صاحب موجود تھی، بتا رہے تھے اس واقعے کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں اشخاص کا ہم لوگوں کو جوائن کیا اور اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ. آلسو شفاعت، ہم دیکھتے ہیں جب پولیس کے خلاف جب کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن سمہاؤ بعد میں مطلب کچھ مہینے کے بعد وہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو واپس جوائن کر لیتے ہیں. سمہاؤ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے کہ ان کی واپسی کا کوئی طریقہ وہ رہے نہ، کوئی راستہ ہی نہ رہے.